یہ سب کچھ وہاں سے ملا۔ اب آئیے، نماز سے ہمیں دلچسپی نہیں، روزے سے ہمیں دلچسپی نہیں، کوئی کہتا نماز جمعہ میں نہ جاؤ، کوئی کہتا مسجد میں کیوں جا رہے ہو، میں آپ کا سناٹا توڑوں، الگ الگ منطق سے تبلیغ ہو رہی ہے بنام اسلام۔ رونا تو اسی کا ہے کہ صاحب تبلیغ اور فاسد تبلیغ وہ بھی بنام اسلام۔ ایک طبقہ ہم میں پیدا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ ہم مسجد کو دیکھیں گے نہیں۔ ہم نے کہا بھائی کیوں نہیں؟ کہ اس مسجد کی طرف دیکھ کے کیا کریں جس میں ہمارے مولا کو شہید کر دیا گیا۔ بڑا سناٹا ہے، اس لیے میں نے بات روک لی۔ سن رہے ہیں یا نہیں؟ ادھر مسجد پر نظر پڑی، منہ پھیر لیا۔ کیا ہوا بھائی؟ منہ کیوں پھیر لیا؟ کہ مسجد ادھر تو ہم دیکھیں گے نہیں۔ بھائی مسجد میں تو ہمارے مولا کو ضربت لگی تھی، تو میں کہوں گا کہ علی تمہارے مولا ہے، حسین مولا نہیں ہے کیا؟ کیا کہا میں نے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ مسجد کی طرف دیکھیں گے نہیں اس لیے کہ مولا علی کو مار ڈالا، کربلا دوڑے چلے جا رہے ہو جبکہ وہاں حسین کو مار ڈالا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو بڑے مولا کے ماننے والے ہو، ذرا کربلا جانا بھی چھوڑ دو۔ اسلام کے نام پر یہ دوغلا پالیسی نہیں چلے گی۔ پھر امام حسن سے زیادہ اسلام سمجھ گئے۔ امام حسن نے کس حالت میں نماز پڑھائی؟ مولا علی خاک و خون میں غلطہ تڑپ رہے ہیں۔ حسن نے باپ سے پوچھا کہ بابا آپ کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ کہا بیٹا میرا غم بعد میں منانا، میرے لال میری خیریت بعد میں پوچھنا، پہلے اصحاب کو نماز پڑھاؤ۔ علی نے پڑھوائی، امام حسن نے نماز پڑھائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں اسلام حسن سے زیادہ آ گیا۔ کیا کہنا بھائی؟ امام حسن سے زیادہ اسلام سمجھ گئے۔ پھر کون سا امام ہے جس نے مسجد چھوڑ دی؟ کچھ لوگ پیدا ہو گئے، عید کے دن ہم دگانہ نہیں پڑھیں گے، نئے لباس نہیں پہنیں گے، زنجیری ماتم کریں گے، کما لگائیں گے۔ ہم نے کیوں؟ کہ ہمارے مولا علی کا 10واں ہے۔ ارے تمہیں کون سمجھائے؟ تمہارا ایک مولا نہیں ہے، 12 ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ تو ایک مولا کا 10واں منانے کے لیے عید کی نماز نہیں پڑھتے، باقی مولا کو پوچھتے نہیں، ایک مولا کا 10واں کر رہے ہو۔ اور بھی تو مولا ہیں، ان کی شہادتوں میں کوئی اہتمام کچھ نہیں، اسی کا نام اسلام رکھ دیا۔ بھرپور توجہ، اور لوگ ہیں کہ ساتھ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پہچان رہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اسلام بس وہی ہے جو آل محمد بتا گئے۔ ہماری ذہنی اختراع کا نام اسلام نہیں ہے۔ بھرپور توجہ دیجئے، میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس میں بول سکتا تھا۔ عجیب حالات سے ہم آپ دو چار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ اب دیکھیے دوسرا بہانہ، بھائی کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہ نماز میں ہی تو میرے مولا حسین کا سر کاٹ لیا گیا، لہذا ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے اہل بیت کی ڈگر سے کتنی دور چلے گئے۔ آپ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ نماز میں مولا حسین کا سر کاٹ لیا گیا۔ اور امام سجاد سے جب پوچھا گیا فرزند رسول یہ تو بتائیے کربلا کی جنگ میں جیتا کون اور ہارا کون؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ اگر پوچھنا ہے، اگر تجھے دیکھنا ہے کہ کربلا کی جنگ میں جیتا کون اور ہارا کون، تو یہ دیکھ مسجدوں میں اذانیں ہو رہی یا نہیں، نمازی نماز پڑھ رہے یا نہیں۔ اگر مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، نمازی نماز پڑھ رہے، سمجھ لے میرا باپ جیتا ہے، یزید ہارا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اگر مسجدوں میں تالے بند ہو گئے تو سمجھو یزید جیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا اعلان فتح حسین ہے، نماز سے منہ پھیرنا اعلان فتح یزید ہے۔